ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی خبریں، چونکہ کل ہفتے واری تعطیل تھی، کوئی زیادہ سرکاری پروگرام نہیں تھے، البتہ اسپیکرز کانفرنس دلی میں ہوئی، امت شاہ نے اس کا افتتاح کیا اور خطاب کیا، اور ووٹ چوری، ایس آئی آر، ووٹ چور گدی چھوڑ، یہ معاملہ بھی تھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے۔ نئے قانون جو متعارف ہوا پارلیمنٹ میں، اس پر جے پی سی قائم کی گئی تھی اور اپوزیشن اس کا بائیکاٹ کرنے والی ہے۔ یہ جے پی سی کا اعلان کب ہوا، کیسے ہوا، اور یہ قانون کیا ہے، اس کے بارے میں سے پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن اب پھر بتائیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ غزہ کی سچویشن ہے، روس اور یوکرین میں اب جم کر چل رہا ہے، اور ایسی شدید لڑائی کہ روس میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو دیکھیں گے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور بارش، مانسون، بادل پھٹنا، بنگلہ دیش اور پاکستان یہ کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری جو پالیسی ہے وہ کیا اثر رکھتی ہے، اور بھی کئی خبریں ہیں۔ اور خلا میں سب سے پہلا انسان کون تھا، تو دیکھیں گے، یہ بھی اب نئی تاریخ بنتی جا رہی ہے ہندوستان کی کتابوں کے لیے بھی۔ ابھی تو خیر دیکھیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور دلی کی چیف منسٹر پر جو تماچا رسید کیا تھا، اب اس کا ایک اور ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، تو وہ کیا معاملہ ہے، وہ بھی خبریں ہیں، اور کئی ایک دوسری خبریں بھی ہیں، چیدہ چیدہ خبریں بھی ہیں۔ اور سماج میں صفا کی بربریت یہ اب روز کا معمول ہو گیا۔ اب دیکھیں گے جو باتیں شمال میں ہوا کرتی تھیں اب جنوب میں بھی ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر وہی لوگ زیادہ ہیں اس کے اندر جو شمال سے مائگریٹ ہو کر آئے ہیں، تو یہ ہے۔ تو کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین، اس پر ہم آپ سے کچھ بات کریں گے۔ ناظرین، آج پیر کا دن ہے، اگست کی 25 تاریخ ہے، اور ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، یعنی آپ تمام کو ماہ میلاد مبارک۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، تو یہ 15واں سی یعنی 1500ویں یہ یوم ولادت ہوگی اسی ماہ کی 12 ربیع الاول کو، یعنی تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی مسلمانوں کے اندر چونکہ اسلام کے ذریعے ایک فطری دین کو عوام کے سامنے پیش کرنا، اور ایک نیک و صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے جو کچھ، یعنی آخری پیغمبر نے جو کچھ یعنی اقدامات کیے تھے، جو کچھ تبلیغ کی تھی، وہ ساری دنیا میں روشن ہے۔ اور آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، وہ چارٹر حضور پاک کے یعنی حج کے جو آخری خطبہ تھا اس پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے جو چارٹر دیا تھا، تو یہ بہت بڑی، یعنی تمام لوگوں کا، چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت العالمین کہتے ہیں اصلی ان کو، تو یہ نہیں کہ خالی بلیورز، یعنی جو ان پر یعنی اسلام پر یقین رکھنے والے ہیں وہی نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے اس میں یعنی ہر بنی نوع انسان سے ہٹ کر دیگر بھی مخلوقات جو بھی ہیں اس کے لیے بھی وہ باعث رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک بہت بڑا تاریخی ماہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی حیثیت سے یقیناً مسلمانوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، پھر تمام عالم اسلام کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی وہ باعث رحمت رہے۔ دوسری بات جہاں تک ہے، میلاد کے موقع پر کئی ملکوں میں بڑے بڑے جو ہے یعنی سیمینارز ہوتے ہیں، ان کے حضور پاک کی سنت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی بڑے اچھے جو ہے میلاد کے، جیسے بامبے میں بہت بڑا جو ہے میلاد کا جو ہے میلاد کی ریلی نکالتی ہے، بہت ڈسپلن والی۔
البتہ حیدرآباد والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ میلاد کے نام پر جو جلوس وغیرہ جو کچھ آپ نکالتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں کے ایک بہت بڑے تعلیمی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ نے بہت فتویٰ دیا، سب کچھ دیا آپ لوگوں کو، لیکن جو بے حرمتی کی جاتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یا تو بہتر ہے کہ جو منتظمین ہیں جو خود کنٹرول نہیں کر سکتے کسی جلوس کو، تو وہ جیسا ایسے ہی ہے کہ جس گھوڑے پہ لگام نہیں لگا سکتے وہ گھوڑا چلانے سے بہتر ہے کہ آپ ترک کر دیں گھوڑا، یہی صورتحال ہے۔ تو یہی گزارش ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ترک کر دیں، یا تو پھر ڈسپلین کے ساتھ ہی اس کو نکالیں۔ ورنہ کئی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے دیگر ابنائے وطن، کہ ارے یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، آپ تو اتنا بولتے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر دیکھیے، اور ویسے بھی یہ جمعے کے دن ہے، اور جمعے کے دن یہاں ایک اور تیوہار ہو رہا ہے ہمارے ابنائے وطنوں کا، گنیش کا تیوہار ہے۔ تو دیکھیے منتظمین کس طریقے سے، یا اس کو جس طریقے سے گزشتہ سال اس کو یعنی مؤخر کیے تھے، یعنی کچھ اور دن کیے تھے، تو کیا وہی کرنے والے ہیں؟ تو بہت سے سوال ہیں جو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں اور اہل سیاست ہیں، ان کو بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جلوس کے نام پہ، ریالی کے نام پر جو بےہودگی جو کچھ ہو رہی ہے اس کا کس طریقے سے تدارک ہو، اس کے لیے شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت کے نام پہ غلو بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کو بتائیں کہ غلو سے جو ہے آپ کا جو اظہار ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو خیر، میلاد کی بہت بہت مبارک، میلاد کا مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ آتے ہیں پہلی خبر کا، ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ ہے SIR۔ دیکھیے بہار میں جون سے لے کے جولائی کے مہینے تک، ایک مہینے میں جو اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے نام پر جو چھٹائی ہوئی ہے وہ 65 لاکھ لوگوں کی چھٹائی ہوئی، یعنی ان کے نام نکال دیے گئے جو گزشتہ سال، معاف کیجیے گا، پارلیمنٹ کے جو الیکشن میں جو رائے دہندے تھے، ووٹرز تھے، ان کے نام نکال دیے گئے، جس میں 22 لاکھ سے زیادہ مردہ قرار دیے گئے تھے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جو ہے، کچھ ہمارے صحافی، جو یوٹیوبرز بہار کے ان علاقوں میں گئے جو مسلمانوں کی بھاری اکثریت والے، جیسا کہ سیمانچل کا علاقہ ہے، وہ علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو شعور والے لوگ ہیں، چاہے وہ ساؤتھ کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، ان علاقوں کو جائیں، آپ دیکھیں کہ انسان بھی زندگی کیسے گزارتا ہے، وہاں دیکھیں، اور دیکھیے گاؤں کے گاؤں، یعنی ہزاروں لوگوں کے نام مردہ قرار دیے گئے۔ تو ابھی میں کل دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے یوٹیوبر نے بڑی مشکل سے وہ بائک پر گئے ہیں، کیونکہ راستہ کار کے قابل بھی نہیں ہے، گاؤں گاؤں گئے، جا کے دیکھا وہاں تو نہیں، کوئی صحیح ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، نہ ہی کوئی سڑکیں ہیں، بالکل۔ پھر وہاں سے لوگ منتخب بھی ہو کر آتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ اور اسی علاقے میں ایک چھوٹا سا کنٹا، یعنی تالاب کے جیسا چھوٹا ہوتا ہے، پانی وہیں سے پیتا ہے انسان بھی، پھر مویشی بھینس بھی وہیں سے پانی پیتی ہے۔ اور لوگوں کے جو مرد لوگوں کے جسم پر چہلواری ایک ہوتا ہے کپڑا، اس کی ایک آدھی قمیص ہوتی ہے، ایک لنگی انہی کا اثاثہ ہوتا ہے، اور خواتین کے پاس ایک ساڑی ہوتی ہے جو اس پہ چولی نہیں ہوتی، بس اسی ساڑی کے ذریعے وہ اپنے یعنی جسم کے اوپری حصے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ تو آپ پسماندگی کا ذکر کریں، یعنی اندازہ کریں اس کا۔ تو ان علاقوں میں دیکھا میں نے، کل ان کی تفصیل دیکھ رہا تھا کہ SIR کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جن کے ہاں آدھار کارڈ ہو ان کے نام پھر شامل کریں۔ تو خیر، الیکشن کمیشن نے ابھی تک کہا کہ بھائی 98% لوگ ابھی تک جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کلیم داخل کر دیے ہیں، ابھی کچھ لوگ اور باقی ہیں۔ ابھی 1 اگست تک، یعنی ستمبر تک، معاف کیجیے گا، 1 سپٹمبر تک جو ہے یہ موقع ہے، ان کو داخل کر سکتے ہیں۔ اب عدالت نے سماجی جماعتوں سے بھی اور جہدکاروں سے بھی کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان جائیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سیمانچل کے ایک گاؤں میں، گاؤں کا گاؤں مردہ قرار دیا گیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید 11 یا 12 ہزار ووٹرس، ایلیجبل ووٹرس ہیں جو گزشتہ سال ووٹ دیے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا کچھ کہا کہ وہ آدھار کے ذریعے پھر سے جو ہے رجسٹریشن کروائیں۔ یہ رجسٹریشن آف لائن کیا آن لائن بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی تک کسی سیاسی کارکن نے گیا بھی نہیں، یہ بتایا ان کا۔ تو دیکھیے جو بے حسی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی پسماندگی اپنی جگہ ہے ان کے ساتھ، لیکن انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنا، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن، BJP، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن دیگر جماعتیں
جو دعوے داری ہوتی ہیں وہ ان کے کارکن کیوں نہیں پہنچے ان تک، یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. تو خیر ہو سکتا ہے ابھی چونکہ وقت ہے، ابھی 5-6 دن کا وقت ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں پہنچ جائیں گے. لیکن اب یہ معاملہ اب ایک سیاسی تنازع، بی جے پی الیکشن کمیشن کے سپورٹ میں آ گئی ہے. کہا کہ نہیں صرف آدھار ہی شہریت کا نہیں. ارے بھائی شہریت کون پوچھ رہا ہے؟ نہیں آدھار ہی جو ہے ووٹر، یعنی آپ کو جو ہے ووٹر کا مسلمہ جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا آدھار کے ذریعے آپ جو ہے. ارے بھائی کورٹ نے بتایا، جائیے کورٹ میں جا کے بولیے کہ نہیں اس کو منسوخ کر دیجیے. آپ نے جو کہا کہ آدھار کے ذریعے آپ ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں. تو بی جے پی کی طرف سے امیت مالویہ، جو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے آدمی ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، ان کا بیان آیا کہ نہیں آدھار کے ذریعے آپ ووٹر کیسا بن سکتے ہو، آدھار ہی کافی نہیں ہے، آدھار ہی کوئی ڈاکومنٹ نہیں. تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں حکم دیا؟ پھر جائیے سپریم کورٹ سے جا کے وہ منسوخ کروائیے. تو یہ پوری طریقے سے یا بی جے پی پوری طریقے سے آشکار ہو گئی ہے کہ وہ کیسے دلتوں، مسلمانوں اور او بی سیز کو، جس میں یادو اور دیگر طبقات ہیں جو نارتھ میں ان کا کافی بڑا اثر ہے، ان کو ووٹوں سے محروم کرنا چاہتی ہے. اور گاؤں کے گاؤں، خاص کر سیماچل اور اس کے دیگر علاقوں میں یہ پوری طرح سے کہ گزشتہ 2 دن پہلے بھی وہاں کچھ یہ ریلیاں نکالی گئی تھیں، یعنی ووٹ ادھیکار یاترا. اس موقع پر بھی لوگوں نے شکایت کی کہ ہم کو مردہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ مردہ لوگ زندہ ہو کے ہماری جمہوریت کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا یہ سیار کا سوال ہے. دوسری جو خبر ابھر کر آئی ہے، اب دیکھیے راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور مہا گٹھ بندھن جو بہار کا ایک اتحاد ہے جماعتوں کا، اس کی جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، آریا ایک بلکہ ایک علاقہ ہے، وہاں ان لوگوں کی بڑی پذیرائی ہوئی. کس طریقے سے یہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، بائک پر بیٹھ کر انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے بات کی کہ بھئی تمہارا حق چھینا جا رہا ہے، اپنی جمہوریت کو بچائیے. تو یہ اب اس میں یہ چیز ہو گئی کہ پہلے یہ ایس آئی آر کے اوپر یہ تھی، لیکن اب یہ ووٹ چوری کے ساتھ آگے بڑھ گئی. اور ایک بات جہاں تک ہے، آپ نے دیکھا کہ کل اتوار تھا، اس سے پہلے کے اتوار کو چیف الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس ہوئی. اس میں انہوں نے راہل گاندھی کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آپ حلف نامہ داخل کریں یا پھر قوم سے معافی چاہیں. اگر یہ 2 کام نہیں کرتے تو آپ نے جو ووٹ چوری کے الزامات لگائے ہیں وہ فسخ ہو جائیں گے، یعنی بالکل غلط ثابت ہو جائیں گے. تو اب یہ کوئی، ہم تو انتظار دیکھ رہے تھے کل الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹ آئے گا، شام تک بھی تو نہیں آیا ہمارے پاس جہاں تک ہے. تو اب پتہ نہیں، شاید آج کیونکہ ورکنگ ڈے ہے تو شاید آج آ سکتا ہے کہ بھئی یہ سارے الزامات غلط ہیں، چونکہ انہوں نے نہ تو معافی چاہی نہ تو حلف نامہ داخل کیا. تو یہ ایک بڑا معاملہ چل رہا. آتے ہیں ناظرین اسپیکرز کانفرنس. اب آپ دیکھیے اسپیکر کا جو عہدہ ہماری جمہوریت میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسپیکر یعنی ایوان کی جو صدارت کرتے ہیں، جیسا کہ لوور ہاؤس میں جیسا پارلیمنٹ ہوتی ہے، ریاستوں کی اسمبلی ہوتی ہے، اسپیکر اس کی صدارت کرتے ہیں. اپر ہاؤس جیسا کہ راجیہ سبھا ہے، یا پھر کچھ ریاستوں میں کونسل ہوتی ہے، اس کے جو صدر نشین ہوتے ہیں وہ یعنی صدر ایوان کہتے ہیں ان کو، یعنی ایوان کی صدارت کرنے والے، ان کا بڑا. تو یہ ہمارے دستور میں، ہماری پارلیمانی جو روایت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کرسی پہ آنے والا تو کسی جماعت سے تعلق رکھ کے آتا ہے، منتخب ہو رہا آتا ہے، لیکن یہ آنے کے بعد یہ پوری طریقے سے جماعتی سیاست سے بالاتر ہو جاتا ہے. یعنی وہ جماعت کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے نہیں، بلکہ اس سے بالاتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سبھی جو ممبرس ہوتے ہیں وہ مختلف جماعتوں کے ہوتے ہیں. کوئی آزاد بھی ہوتے ہیں، کوئی انٹیچ بھی ہوتے ہیں، کئی قسم کے، ان سب کا یہ ہیڈ ہوتا ہے. تو ان تمام کی پارلیمانی روایات کی جو مقننہ کی روایت ہے اس کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس کانفرنس کا جو ہے دلی میں آغاز ہوا اور وزیر داخلہ امت شاہ اس میں گئے. اور دیکھیے بڑا عجیب دکھتا ہے کہ بھئی کیسے ایسے پیارے جملے انہوں نے کہا کہ نہیں، بار بار کو جو جس طریقے سے خلل اندازی ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، جو خلل کی سوائے. بھئی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ پارلیمنٹ کے ایوان میں ہوتے ہیں اور خلل اندازی ہوتی ہے تو کیسے آج کے جو اسپیکرز ہیں وہ کیسے جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ اپوزیشن نے یہ الزام لگایا. اور دوسری بات، راجیہ سبھا میں دیکھیے، اب راجیہ سبھا میں جب اجلاس شروع ہوا
21 کو تو 22 کو صدر ایوان جو نائب صدر جمہوریہ ہوتے ہیں ہمارے، وہ بلا کسی یعنی ایک صحت کا عذر بنایا اور استعفیٰ دے دیا اور غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ کیوں قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ بھائی وہ ہمارے ملک کے دوسرے شہری تھے، وہ سیکنڈ سٹیزن آف انڈیا تھے، وہ ایسے بالکل غائب ہو گئے جیسا کچھ نہیں. تو یہ کئی چیزیں ہیں، خود کام کریں گے غلط اور تاخیر کو بڑی خطاب تو بڑا اچھا کریں گے. اس سے کیا ہونے والا ہے اس کانفرنس کے ذریعے؟ کیا ہمارے مقننہ کے ادارے صحیح ہوں گے؟ دل بدلی کے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہوں گے؟ یہ بہت سوال ہے. تو اب اس کانفرنس کی بھی آج رپورٹنگ کی گئی ہے. ناظرین، آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، جیسا کہ مانسون ہے، بارش ہے، بادل پھٹنے کے واقعات ہیں، وہ کئی مقامات پر وہ ہیں، اور پھر روس، یوکرین، غزہ اور دیگر جو معاملات بھی ہیں اس پر بھی مجھے گفتگو کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اسپیکر کے فرائض، پارلیمانی روایات، یہ چیزیں. اب دیکھیے، یعنی ہمارا مانسون سیشن جو پارلیمنٹ کا وہ ختم ہوا، اس سے ایک دن پہلے حکومت نے ایک قانون کو متعارف کیا جو دستور کی 130ویں ترمیم سے متعلق ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی وزیر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر جو بھی ہو، اگر وہ 30 دن جیل میں رہے کسی بھی عنوان سے، یعنی جرم کے نام، مطلب ان کے پر خالی الزام ہو گیا، جرم ثابت ہو نہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اپنے عہدے سے یعنی برخاست ہو جائے گا. اس پر ایک جے پی سی کی کمیٹی بٹھائی گئی، یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، جس میں لوک سبھا کے، راجیہ سبھا کے دونوں ارکان ہوتے ہیں، جس میں راجیہ سبھا کے 10 ارکان اور 21 ارکان لوک سبھا سے لیے جانے کا اعلان اسپیکر نے کیا. اب اس میں مختلف جماعتوں کے ارکان کو شامل کیا گیا، ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا. تو لیکن پہلا سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسی کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے. نمبر 2، ٹی ایم سی، ترنمول کانگریس جو ممتا بنرجی کی پارٹی ہے، اس نے بھی اعلان کیا ہے تو ہم شامل نہیں ہوں گے. اب آج عام آدمی پارٹی، اس نے بھی کہا کہ ہم اس جے پی سی میں یعنی نہیں رکھیں گے جو بالکل غیر قانونی، غیر مجاز اور منتخب حکومتوں کو گرانے کے لیے. کانگریس کے صدر ہیں ملکارجن کھڑگے، انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری کے بعد ستا کی چوری، یعنی حکومت کی چوری کا کام کر رہا ہے. ووٹ چوری تو آپ تو معلوم ہے کس طریقے سے ووٹر لسٹ میں ناموں کی الٹ پلٹ کے ذریعے یا ووٹنگ مشین کے ذریعے کام ہوتا ہے. اب یہ جو نیا قانون پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں پیش کیا گیا، اس کے ذریعے اب ستا کی چوری، کیونکہ اب کسی پر الزام لگا دیں گے، صرف الزام ہی کافی ہے، اس کو 30 دن جو ہے جیل میں ڈال دیں گے، اس کے بعد وہ چیف منسٹر رہے گا تو برخاست ہو جائے گا، وہ کوئی اور عہدے پہ رہے گا تو برخاست ہو جائے گا. تو اب یہ ہاتھ ہو جائے گا پوری طریقے سے. تو یہ جے پی سی. اور ایک چیز ہے کہ آج اخبارات میں دیا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک خلا باز جو ایئر فورس سے ان کا تعلق ہے، وہ خلا میں گئے، اسپیس میں گئے تھے، تو بڑی کامیابی ہوئی جو ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے خلا میں کون داخل ہوئے. اب دیکھیے، اخبار میں لکھا ہے انوراگ ٹھاکر جو بی جے پی کے بڑے قائد ہیں اور کافی بڑا ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے یہ انہوں نے ایک کلاس یعنی ایک اسکول گئے، اسکول میں جماعت کے بچوں سے کہا کہ بھئی پہلا جو ہے آسٹروناٹس کون تھا، تو کہا کہ امریکہ کے آرم اسٹرانگ. کہا کہ غلط، سب سے پہلے جو خلا بازی تھی وہ ہنومان جی تھے. تو یہ دیکھیے، یہ فیتھ الگ چیز ہے. اس سے پہلے بھی سائنس کے کانفرنس کیرلا میں چل رہی تھی، مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے جو انوینشن ہوا پلاسٹک سرجری کا، وہ ہندو دیومالائی کہانیوں میں ہوا جو 3000 سال پہلے کی بات ہے. اس کی مثال گنیش کی ہے. گنیش چترتھی جب مناتے ہیں وہ پلاسٹک سرجری کا یادگار ہوتی ہے. آپ دیکھیے گنیش کا فیسٹیول بھی آ رہا ہے، تو اس پر ساری دنیا سے آئے سائنسدانوں نے اپنے مقالے بند کر دیے اور ملک چھوڑ کر چلے گئے، جو مختلف جو ہیں یہاں کام کرنے کے لیے، سائنس پر بات کرنے کے لیے آئے تھے. کہا کہ بھئی جب ایسی بات ہو گئی تو ہماری کیا ضرورت ہے، آپ اتنے ترقی یافتہ 3000 سال پہلے بھی اتنے ترقی یافتہ تھے، تو پھر ہمیں اتنا جو ہے بلا کر اتنے لمبے لمبے سفر پر ہم 10 12 گھنٹے، بعض جو ہے 24 گھنٹے سفر کر کے یہاں ہم مقالے پیش کرنے آئے تو پھر ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی.
جب آپ اتنے ایڈوانس ہیں. تو اب خلا میں جو ہے گزشتہ دنوں جو ہمارے خلاباز گئے ویسے بھی، تو اب ان کی کیا ضرورت ہے جب ہم پہلے ہی. تو اب دیکھیے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ نہیں، تاریخ کو بدلنے کی ضرورت ہے، تاثر کو بدلنے، یعنی نریٹیو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آج کل بہت استعمال ہوتا ہے آج کل میڈیا میں، نریٹیو بول کے، یعنی تاثر. یہ تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا جو آسٹروناٹ تھے وہ ہنومان جی تھے، ان کا یہ ماننا ہے. تو خیر آتے ہیں دلی میں. اب دیکھیے دلی کی جو چیف منسٹر ریکھا گپتا، اس کو کسی نے ان کے جنتا دربار کے دوران تھپڑ رسید کیا. خیر اس کا ویڈیو تو ابھی تک نہیں ملا. ان کو وہ کھیم جی نام ہے ان کا، گجرات کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھا. لیکن کل معاملہ آگے بڑھا جس کی آج رپورٹ کی گئی. کہا کہ نہیں، ان کے دوست کو گجرات سے پکڑا گیا مسلمان. اب یہ اینگل آ گیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ اینگل نہیں ہے کام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایک تحسین نام کے صاحب ہیں جو کھیم جی کے دوست ہیں، اور کھیم جی کے دوست کو انہوں نے بولا تھا بھائی تم جا کے کچھ کرو بول کے. تو دیکھیے کہانی، یہ وہاں تھے بھی نہیں، دلی آئے بھی نہیں. اب ان کو گجرات سے پکڑ کے لایا جا رہا ہے دلی میں. نہیں تم اصل تم ہے. وہ تو بیچارہ گجراتی ہندو ہے تو اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اصل تم ہے. تو اب تحسین میاں کی جو ہے خیر نہیں ہوئی، پٹائی پہ شروع ہو گئی پولیس میں. تو اب ان کو لے آ کے دلی پولیس نے اب ان کو دلی لے کر آئے گجرات سے جا کر. تو اب یہ اینگل اب اس پہ جم کر ہوگا کہ پہلے تو اینگل دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی مسلمان مارا گیا، مسلمان مارا گیا، یہ چل رہا تھا، ہوا اڑائی جا رہی تھی. نہیں، اس کا جب پہچان ہوئی یہ کھیم جی صاحب ہیں، ارے یہ تو آپ نے آدمی ہے نا یار، اس کو دبا دو، کوئی اینگل ڈھونڈو یار. اب ڈھونڈنے میں کامیابی مل گئی، چلیے مبارک ہو. یہی ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. تو خیر کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین. بین الاقوامی خبروں میں روس اور یوکرین کا معاملہ. اب دیکھیے گزشتہ جمعے کو الاسکا میں، یعنی 10 دن ہو چکے ہیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی ماسکو میں ملیں گے، کیونکہ خود پوٹن نے کہا کہ اب کی جو ملاقات ہوگی وہ ماسکو میں ہوگی. لیکن اب ایسا دکھتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ماسکو جانے کے بعد پوٹن کا رویہ کیسا ہے کیا ہے کہہ نہیں سکتے. لیکن اس دوران روس کی طرف سے تابڑتوڑ حملے یوکرین پر ہونے لگے، اور یوکرین نے کل جم کر حملے کیے، سینکڑوں ڈرونز ڈال دیے. اور دیکھیے آئل کی تنصیبات کو آگ لگا دی، بلکہ نیوکلیئر تنصیبات کے قریب بھی حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے اخبارات کی اطلاع کے مطابق کہ روس میں فیول کا بحران پیدا ہو گیا، مہنگا ہو گیا فیول. حالانکہ وہ بہت نکلتا اور پوری دنیا کو سستے دام، ہندوستان بھی اس سے لیتا ہے، سستے دام میں وہ تیل نکالتا ہے اپنا. لیکن خود اس کے ملک میں اب مہنگائی ہو گئی، چونکہ اب سپلائی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ دھماکے کی وجہ سے وہاں کی تنصیبات کو جو ہے یوکرین نے کافی کچھ نقصان پہنچایا. اب یہ جم کر چل رہی ہے. پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو نوبل انعام کے جو ہے دعوے دار ہو رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکوائیں گے نہیں کہہ سکتے. تو بڑی بدترین صورتحال محاذ جنگ سے آ رہی ہے. تو دیکھیے وہ بڑی خبر ہے روس اور یوکرین کے بارے میں. آتے ہیں ناظرین فلسطین. کل دیکھیے، کل مغرب ہو، آسٹریلیا ہو، ہفتے والی تعطیل تھی. آسٹریلیا سے بڑی خبر آئی ہے. آسٹریلیا کے کئی شہروں میں، ملبورن، سڈنی، برسبن اور دیگر چھوٹے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نکل آئے اور اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا اور آزاد فلسطین کے لیے نعرے لگائے. آپ دیکھیے کچھ اخبارات تصویریں بھی دی ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ، یعنی بہت بڑی تعداد آسٹریلیا میں، کہ کہا کہ بہت ہو چکا ہے. خود تل ابیب میں جو اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے، وہاں سے بھی یہ بتائیے کہ اب یہ جنگ کو روک دیجیے گا. اور ڈچ جو ہالینڈ، اس کو نیدرلینڈ بھی کہتے ہیں، یہاں سے خبر آئی ہے کہ وزراء نے استعفے دے دیے، چونکہ ڈچ کی طرف سے مسلسل اسرائیل کی سپورٹ، ہتھیار سپلائی کرنا، لاجسٹک کی سپلائی وغیرہ یہ چیز ہو رہی ہے. اس پر وزراء نے استعفے دے دیے کہ نہیں، اب اس کو روک دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ بہت آگے نکل چکا بربریت کے اندر. یہ کچھ یعنی رائٹ ٹو ڈیفنس کے نام سے یہ پورا رائٹ ٹو افینس کر رہا ہے پورا. تو یہ ان کے استعفے قبول، یعنی انہوں نے استعفے دے دیے. اس طریقے سے کئی شہروں میں، یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، کینیڈا کے کئی شہروں میں فلسطین کی تائید میں. خود ہندوستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر دلی کے جنتر منتر میں آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہو، حیدرآباد میں دیکھا ہے، بامبے میں دیکھیے، بمبئی کے آزاد میدان میں
کورٹ سے پرمیشن لے کر، کیونکہ سرکار اجازت نہیں دے رہی تھی، پولیس اجازت نہیں دے رہی تھی، تو کورٹ سے پرمیشن لی گئی، وہاں بھی یعنی فلسطین کی تائید میں اب احتجاج آگے بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ ہندوستان کی حکومت بھی اس قتل عام میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے راست ہو یا بالواسطہ ہو ملوث ہے، چونکہ ڈرونز کی جو سربراہی ہو رہی ہے ہندوستان سے ہی ہو رہی ہے، جو روس کی ایک کمپنی کے اشتراک سے یہیں ہندوستان میں اڈانی ڈیفنس بنا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال پوری طریقے سے غزہ کی سچویشن کے بارے میں ہے، غزہ میں یہ جو بدترین صورتحال چل رہی ہے۔ تو یہ اب اور ایک خبر جو آئی ہے کہ غزہ سٹی پر مکمل اقتدار اب اسرائیلی فوج کا ہو جائے گا، چونکہ اس نے پہلے علاقے کو خالی کر دیا، پوری عمارتیں تباہ کر دی، اب عمارتوں کو پوری طریقے سے زمین دوز کرنے کے لیے اب روبوٹس کا استعمال ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، چونکہ یہ پورا مسطح کر دینا ہے، اس کے بعد ہماری آبادیاں بسانا ہے اس کے اندر۔ اب یہ فوج کی جو 60,000 ریزرو نفری ہوتی ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ اب پورا علاقہ اپنے تحویل میں لے لیں۔ دوسری طرف حماس کا ری ایکشن آیا، حماس نے کہا کہ بھائی اتنی بربریت کے باوجود بھی نتن یاہو ہم پر جو ہے یعنی فلسطینیوں پر مکمل فتح حاصل کرنے سے محروم رہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنا شدت کئی ملکوں کی سپورٹ کے ساتھ، ان کے ہتھیاروں کے ساتھ، ان کے کرائے کے ٹٹوؤں کے ساتھ ہم پر آپ حملہ آور ہو رہے ہیں، معصوموں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جو مقاصد ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے اکتوبر آنے کے بعد 2 سال سے ہو جائیں گے، تو یہ ایک بدترین صورتحال، ابھی تک 22 مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کچھ کامیابی نہیں ملی۔ یہ آپ کا غرور آپ کو لے ڈوبے گا، یہ حماس کا ماننا ہے۔ اور کہا کہ جب تک جنگ بندی کی جہاں تک بات ہے، جنگ بندی کا کیا سوال ہے، یا جنگ کسی 2 مد مقابل کے درمیان ہوتی ہے جنگ، یہ تو آپ نسل کشی کر رہے ہیں پوری طریقے سے، اور یہ نسل کشی روکنے کے لیے ہم نے بھی کہا کہ جب تک آپ مکمل نسل کشی نہیں روکیں گے، یہ جنگ بندی سے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور ایک بات کہی گئی ہے جو عالمی برادری ہے، خیر اب اسلامی برادری کے نام سے کوئی برادریش نہیں ہے، میں مانتا ہوں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں جو مختلف قسم کے بیان بازیاں کرتے ہیں۔ تو اب حماس کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ بیان بازیوں سے اب باز آ جائیے، ٹھیک ہے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب بیان بازیوں سے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی آپ کے کچھ ہماری ہمت بننے والی نہیں، ہم جو ہیں آپ اپنی بیان بازیاں اپنے پاس ہی رکھ لیجیے گا، ہمیں آپ کو بیان بازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یقیناً دنیا بھر کے عوام کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیے حماس کا بڑا بیان ہے کہ جو ہماری تائید کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں کسی نہ کسی طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ ہمیں حکمرانوں سے یا حکومتوں سے کوئی شکوہ بھی نہیں، شکایت بھی نہیں، یہ خیر آپ اپنے جیسا رہنا رہیے، لیکن ہماری مزاحمت یہ جاری رہے گی، یہ حماس کا بیان ہے۔ تو ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ آتے ہیں ناظرین مانسون کے بارے میں، چونکہ مانسون پیچھا نہیں چھوڑا، ساؤتھ میں تو حالات بہتر ہوئے ہیں، خاص کر تلنگانہ میں، کرناٹک میں، آندھرا پردیش، یہ 3 ریاستوں میں جو دکن پلیٹوں پر ہے، یعنی سطح مرتفع جو دکن ہوتی ہے اس پر مشتمل یہ 3 ریاستیں ہیں، یہاں صورتحال پھر بھی بہتر ہو گئی ہے۔ 2 دنوں سے پوری آب و تاثر کیونکہ ابرآلود ہے، اور کئی مقامات پر بوندا باندی ہو رہی ہے۔ البتہ نارتھ کی جہاں تک ہے، دیکھیے راجستھان کے کئی شہر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، راجستھان، پنجاب، اترکھنڈ کے چمولی میں جیسا کہ کہا کہ پھر ایک بار پھر کلاؤڈ بسٹ ہوا، جس سے وہاں کچھ ہلاکتیں ہوئی اور کچھ مکانات تباہ ہوئے۔ ہماچل میں ابھی بھی کچھ راستے مٹی کے تودے گرنے سے بند ہیں۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی پانی کافی شہروں میں آیا، اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ گجرات ہے، مرٹھواڑہ، مہاراشٹر کا مرٹھواڑہ علاقہ جو گوداوری کے بیسن پر ہے، یہاں بھی صورتحال یعنی بہتر نہیں ہے، یہاں بارش کی بدترین صورتحال ہے۔ اور بامبے کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں، اور سب بامبے میں جو پانی کی جو سطح چڑھ گئی تھی سڑکوں پہ، وہ تھوڑی سی ابھی کمی ہوئی، اس کا ذکر کیا گیا، لیکن ابھی بھی مرٹھواڑہ، رتنا گیری، ان علاقوں میں بارش کی صورتحال ہے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں بے آف بنگال میں ہوا کا دباؤ کی کمی کی وجہ سے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بارش کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خبر آج اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ دیگر جیسا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ نائب صدر کے الیکشن کے لیے ایک صف بندی ہو رہی ہے۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ یوٹیوبر کچھ زیادہ ہی جوش میں ہیں، ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، یا دیکھیے اب نظریاتی طور پر میڈیا بھی پوری طریقے سے منقسم ہو چکا ہے۔
نائب صدر جمہوریہ کے لیے گو کہ این ڈی اے کے پاس نمبر ہیں، لیکن جو اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نائیڈو اور نتیش کمار کے بارے میں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے معاملات سے انحراف کر رہے ہیں۔ البتہ بی جے پی کو جو خطرہ ہے وہ بی جے پی کی ہی صفوں سے لگتا ہے، کیونکہ بی جے پی کے صفوں کے اندر خاص کر جاٹ جو لابی ہے بی جے پی کے اندر، وہ اس وقت حکومت یعنی موجودہ جو قیادت ہے اس پر کافی ناراض ہیں، اس لیے کہ ایک بڑے جاٹ قائد ستیہ پال ملک جو کئی ریاستوں کے گورنر بھی رہ چکے تھے، کئی بار ایم پی رہے، یو پی اسمبلی کے رکن بھی رہے، کافی بڑا ان کا مقام رہا جاٹ طبقے میں، اور یہ بے لوث آدمی اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا، معمولی مکان میں رہتے تھے اور معمولی کپڑے پہنتے تھے، تو ان کے ساتھ جو کچھ اہانت ہوئی، اب ان کا بھی جس طریقے سے ان کے آخری رسومات ہوئیں، جو کچھ ان کا جو بی جے پی کی لیڈرشپ کا جو ری ایکشن رہا ان کے بارے میں، اس کی وجہ سے کافی کچھ ناراضگی بتائی جاتی ہے۔ دوسری، جگدیپ دھنکر، یہ بھی جاٹ طبقے کے ہیں، راجستھان سے ان کا تعلق ہے، یہ کافی جو ہے بی جے پی کی تائید میں اپنے صدارتی عہدے کو یعنی دستوری عہدے کو بھی بھول چکے تھے، چاہے وہ گورنر کی حیثیت سے مغربی بنگال میں، پھر نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے دہلی میں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی بالکل، حالانکہ غیر جانبدار ہونا چاہیے جیسا کہ اسپیکر کانفرنس کا میں بات کر رہا تھا، لیکن وہاں اس کے باوجود بھی ان کو جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے ان کی تذلیل کی گئی، حالانکہ بی جے پی طرف سے کوئی ایسی وضاحت تو نہیں ہے کہ ان کی تذلیل کی گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے کیسے غائب ہو گئے۔ تو یہ جو لابی، جو جاٹ لابی ہے یا راجپوت لابی ہے، وہ بی جے پی کے اندر کہیں نہ کہیں کہا رہی ہے کہ بھئی گجرات کی جو لابی، گجرات کی لابی کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ، یہ جو جوڑی ہے، یہ جوڑی ہی ہمارے لیے باعث تکلیف ہے، یہ جاٹ ہے۔ تو اب ان سے نظر رکھی جا رہی ہے کہ جو جاٹ ممبر پارلیمنٹ ہے کہیں وہ ڈیفیکٹ نہ کریں، اگر یہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو پھر نائب صدر جمہوریہ کا جو انتخاب ہوگا وہ بہت دلچسپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اندازے ہیں، تو خیر کیا ہوگا کہہ نہیں سکتے، لیکن صورتحال تو یہی ہے۔ اب بی جے پی کس طریقے سے اپنے ارکان کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور ووٹ کراسنگ کو نہ ہونے دیتی ہے، تو یہ بی جے پی کی حکمت عملی۔ ویسے بھی بی جے پی کے جو حکمت ساز ہیں امت شاہ، وہ بہت ہی چالاک آدمی ہیں، اس لیے ان کو چانکیہ کہا جاتا ہے۔ تو خیر دیکھیں، امید کرتے ہیں، بعض وقت زیادہ ہوشیاری بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو دیکھیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی، اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔